وہ میرے بھائیوں، یہ جو کلمات ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ شیطان پر کتنے باری ہیں۔ آپ کو جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ کسی جن کے پاس نہیں ہے، وہ کسی جادوگر کے پاس نہیں ہے، آپ تو قرآن والے ہیں، آپ کے پاس تو وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھر یہ جن جادو اور یہ ساری چیزیں کیوں ہیں، یہ کیوں نہیں ٹوٹتے؟ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو اس طرح کے کسی مسئلے کا سامنا ہو، سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید پر آنا ہے۔ کسی نے ڈوری پہنی ہے، کسی نے کڑا پہنا ہے، کسی نے تعویذ پہنا ہے، ان ساری چیزوں کو اتار دینا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا چیز ہے سنت پر آ جانا ہے، اور تیسرا علاج کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جادو کیسا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علاج کا طریقہ تھا وہ تھا دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملات آئے نا، سامنے پیش آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ یہاں پر ایک پوائنٹ اور قابل غور ہے کہ علاج کس سے کروانا تھا؟ اس وقت علاج کرنے والے موجود تھے، اس وقت کاہن، نجومی، جادوگر موجود تھے، اس وقت ایسے عامل کامل موجود تھے جو 1 منٹ میں پتلا نکال دینے والے تھے، جو 1 منٹ میں جادو کا توڑ کر دینے والے تھے۔ لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ آپ نے کسی غیر سے علاج نہیں کروایا، بلکہ اللہ کو پکارا، اللہ پر توکل کیا، اللہ سے مدد مانگی، اور پھر اللہ کی مدد آئی اور وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تیسری چیز دعا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ آتا ہے، کوئی مریض پوچھتا ہے، آپ اس کی اصلاح کریں۔ ایک علاج میں پہلو بہت اہم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی مریض آتا، کوئی بھی جنات کا ستایا ہوا، جادو کا ستایا ہوا، شیاطین کی حرکات سے تنگ، ایک صحابی آئے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، فرمایا کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے کوئی چیز چل رہی تھی۔ فرمایا اچھا حضور، میں دیکھا پیچھے آواز آ رہی ہے، کوئی چیز چل رہی تھی لیکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، اور تم نے اللہ اکبر کہنا تھا، اس نے بھاگ جانا تھا جو بھی چیز تھی، تم کیوں پریشان ہوئے؟ یہ ہے طریقہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں کیا آپ نے دیا اس کو؟ آپ نے سب سے پہلے اس کا خوف نکالا ہے۔ ہمارے معالجوں کی طرح نہیں، مریض آئے اس کو کہہ دیا بس بھائی تو بہت لیٹ ہو گیا ہے، تو بہت لیٹ ہو گیا، اب تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو بیچارہ اگر بچنا تھا تو بھی نہیں بچتا۔ کیوں؟ خوف جو ہے یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے سامنا ہوا، اب جادوگروں نے جب اپنا جادو پھیلا دیا، رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا دیا، اب ظاہری بات ہے ایک انسان کی نیچر ہے کہ وہ ایسے سامنے ایک چیز کو اچانک سے بدلتا دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نفس کے اندر، دل کے اندر ذرا خوف زدہ ہوئے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، میرے نبی میرے موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں میرے موسیٰ پریشان نہ ہو، غالب آپ نے آنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا دور کیا ہے؟ خوف کو دور کیا ہے۔ تو آپ کے پاس، آپ کے ارد گرد
کوئی بندہ جادو کا مریض ہے، جنات کا مریض ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس کا خوف تو کم کر سکتے ہیں نا۔ ادھر معالجوں کا ہماری فیلڈ میں ایک ہی ان کے پاس ہوتا ہے طریقہ، مریض آیا اس کو خوف میں مبتلا کر دو، اتنا خوف زدہ کر دو، اتنا خوف زدہ کر دو کہ وہ کہے بھائی کچھ بھی کر لے، کچھ بھی لے لے، لیکن میرا علاج کر دے، میں تو مر جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے اندر جنوں سے زیادہ طاقت ہے، اس بات کا آپ کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کمزور نہیں آپ کو پیدا کیا کہ کوئی بھی جن جادو جب دل کرے گا اس کا آئے گا، پکڑے گا آپ کو اور جو مرضی کرواتا پھرے۔ آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کمزور نہیں پیدا کیا کہ کوئی بھی جن، کوئی بھی جادو جب دل کرے گا پکڑ لے گا، جب دل کرے گا بے ہوش کر دے گا، جب دل کرے گا دورہ پڑ جائے گا آپ کو آپ کی تاریخ کا نہیں پتا، آپ کو آپ کی تاریخ کیا ہے؟ یہی جنات کی جماعت یہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری ہسٹری قرآن پاک میں بتائی ہے، یہی کہا کرتے تھے وہاں نہیں جانا، وہاں انسان رہتے ہیں۔ یہ تمہاری ہسٹری ہے، تمہاری تاریخ ہے، یہ تم نے جنوں سے مسجدیں بنوائی ہیں، تم کیوں ڈر گئے؟ تمہیں خوف زدہ کس چیز نے کر دیا؟ تم کیوں خوف زدہ ہو گئے؟ جن کا نام آتا ہے ادھر حافظ صاحب بھی کام رہے ہیں، عالم صاحب بھی کام رہے ہیں۔ او بھائی کیوں؟ تمہیں اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، تمہاری تاریخ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس رستے سے گزرتے تھے، یہی جن وہ رستہ چھوڑ دیتے تھے، شیاطین وہ رستہ نہیں گزرتے تھے۔ انہوں نے کوئی چلے کیے تھے، کوئی انہوں نے لمبے لمبے وظیفے کیے تھے، کوئی راتوں کو جاگ کے ایک ٹانگ کے کھڑے ہو کے انہوں نے کوئی چلے کیے تھے؟ نہیں، یہ تقویٰ کی طاقت تھی، یہ توکل کی طاقت تھی، یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ ساری آپ کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا۔ جب آپ نے انہیں محسوس کروا دیا جنوں کو کہ میں کمزور ہوں، پھر تو آپ پر چڑھائی کر دیں گے۔ اور جب آپ نے یہ چیز مضبوط رہے اور اللہ پر توکل کرتے رہے اور اپنے آپ کو کمزور شو نہیں کروایا، ڈرے نہیں، خوفزدہ نہیں ہوئے، وسوسوں کا شکار نہیں ہوئے، تو یہ آپ کو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آخری بات، آپ نے نا اپنے معمول میں چند آیات ہیں ان کو لازمی رکھنا ہے تاکہ آپ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے دیں کہ یہ بندہ، یہ پڑھائی کرنے والا، یہ چیز پڑھنے والا، یہ محفوظ ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے؟ یہی توکل چاہیے۔ وہ پڑھائی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آخری 3 کل ہیں، ان کو اپنا معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں، اور صبح 3 بار پڑھیں، شام 3 بار پڑھیں۔ اور آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ پڑھائی کرنے کے بعد آپ کیسے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تجربہ کیا ہے، جن چیختے ہیں آپ کے اندر کیسے آ جائیں، وہ آپ کے اوپر کیسے حملہ کر لیں۔ آپ تو محفوظ ہیں، آپ کے گرد تو باڑ لگی ہوئی ہے، آپ کے گرد تو کڑے بنے ہوئے ہیں۔ اور میں نے کہا بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے نہ چلے کیے ہیں، نہ کوئی اس طرح کے عمل کیے ہیں، ہم تو وہ پڑھائی پڑھنے والے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اسی پڑھائی پر وہ چیختے ہیں، اسی پڑھائی پر روتے ہیں۔ وحید بن عبد السلام بالی حافظہ اللہ عرب کے راکی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جادو کا علاج، جس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مریض اسی طرح تنگ کر رہا تھا، پڑھائی کی، جن حاضر ہو گیا، جن نے کہا میں تمہارے اندر آ جاؤں گا۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد رونے لگ گیا۔ کیوں رو رہے ہو؟ پوچھا۔
اس نے کہا جی جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ آپ نے پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ محفوظ ہیں، میں آپ کے اندر نہیں آ سکتا، میرے اور آپ کے درمیان باڑ ہے جس کو میں کراس نہیں کر سکتا، اگر میں کراس کروں گا مجھے ڈر ہے میں مر جاؤں گا، میں جل جاؤں گا۔